ساری عبادتوں کا ذخیرہ سمیٹ کے نام علی لیا ہے وظیفہ سمیٹ کے نام علی لیا ہے وظیفہ سمیٹ کے اللہ رے زور دستے علمدار کربلا اللہ رے زور دستے علمدار کربلا قطرے کے مثل کر دیا دریا سمیت ایک سلوات بھیجا خدا اللہ رے زور دستے علمدار کربلا قطرے کے مثل کر دیا دریا سمیٹ کے نقطہ بنا کے مصحف سامت میں رکھ دیا قدرت نے مرتضیٰ کا قصیدہ سمیٹ کے ساری سزا جزا ہے ولایت پا منحصر ساری سزا جزا ہے ولایت پا منحصر میں پیش کر رہا ہوں نتیجہ سمیٹ کے میں پیش کر رہا ہوں نتیجہ سمیٹ کے مس ہو نہ جائے دشمن حیدر یہ سوچ کے مس ہو نہ جائے دشمن حیدر یہ سوچ کے چلتا ہوں میں لباس ہمیشہ سمیٹ کے مس ہو نہ جائے دشمن حیدر یہ سوچ کے چلتا ہوں میں لباس ہمیشہ سمیٹ کے دیکھے گا قاتلان شہیدی کو غیظ سے دیکھے گا قاتلان شہیدی کو غیظ سے غیبت کا عنقریب وہ پردہ سمیٹ کے غیبت کا عنقریب وہ پردہ سمیٹ کے آخری شعر
توڑی فصیل موت زہیر و سعید نے، توڑی فصیل موت زہیر و سعید نے، وقت نماز زور بدن کا سمیٹ کے، کہ ناصران حسین یہ بھی ہیں، ناصران حسین یہ بھی ہیں، ان کے قاتل یزید جیسے ہیں، ناصران حسین یہ بھی ہیں، ان کے قاتل یزید جیسے ہیں، اور مسلم ابن عقیل کے فرزند کربلا کے شہید جیسے ہیں، مسلم ابن عقیل کے فرزند کربلا کے شہید جیسے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد۔ بس ایک مطلب 3-4 سے والے کہ بیکار ہو کے ظلم کی تدبیر رہ گئی، بیکار ہو کے ظلم کی تدبیر رہ گئی، باقی صدائے ماتم شبیر رہ گئی، بیکار ہو کے ظلم کی تدبیر رہ گئی، باقی صدائے ماتم شبیر رہ گئی، دنیا میں میرے ہونے کا احساس رہ گیا، دنیا میں میرے ہونے کا احساس رہ گیا، نوحوں کی شکل میں میری تحریر رہ گئی، دنیا میں میرے ہونے کا احساس رہ گیا، نوحوں کی شکل میں میری تحریر رہ گئی، اور سیراب اسے کیا تھا جو ایک دن حسین نے، سیراب اسے کیا تھا جو ایک دن حسین نے، پانی کی ہر کے خون میں تاثیر رہ گئی، سیراب اسے کیا تھا جو ہر کو حسین نے، سیراب اسے کیا تھا، سیراب اسے کیا تھا جو ہر کو حسین نے، پانی کی ہر کے خون میں تاثیر رہ گئی، پانی کی ہر کے خون میں تاثیر رہ گئی۔ شیر اللہ فرمائے کہ کام آئی صرف دولت عشق غم حسین، کام آئی صرف دولت عشق غم حسین، دنیا میں باپ دادا کی جاگیر رہ گئی، کام آئی صرف دولت عشق غم حسین، کام آئی صرف دولت عشق غم حسین، دنیا میں باپ دادا کی جاگیر رہ گئی، سانسیں تو ختم ہو گئیں لیکن خدا کا شکر، سانسیں تو ختم ہو گئیں لیکن خدا کا شکر، دل میں ہمارے الفت شبیر رہ گئی، سانسیں تو ختم ہو گئیں لیکن خدا کا شکر، دل میں ہمارے الفت شبیر رہ گئی، اور دینا پڑے گا روز جزا تم کو بھی جواب، دینا پڑے گا روز جزا تم کو بھی جواب، گر روضہ بطول کی تعمیر رہ گئی، گر روضہ بطول کی تعمیر رہ گئی، بس یہ آخری شعر، کعبے گئے نجف نہ گئے ہائے رے نصیب، کعبے گئے نجف نہ گئے ہائے رے نصیب، بس بنتے بنتے آپ کی تقدیر رہ گئی، کعبے گئے نجف نہ گئے ہائے رے نصیب، کعبے گئے نجف نہ گئے ہائے رے نصیب، بس بنتے بنتے آپ کی تقدیر رہ گئی۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباد ارشاد صاحب قبلہ نقوی خدمت میں تشریف لائیں، رونق افروز ممبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر المغضوب علیہم۔
أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا مولانا مقتدانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال ابو عبد اللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. ایک صلوات بھیجیے محمد. حضرات عزاداران یتیمان مسلم علیہ السلام، آج کے روز شہادت کی مناسبت سے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے سرکار سبط رسول الثقلین مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک فقرہ طیبہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اور مولا حسین السلام کا یہ فقرہ وہ فقرہ ہے کہ جب آپ 28 رجب کو مدینے سے ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے جناب محمد حنفیہ علیہ السلام کے نام ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا، ایک خط تحریر فرمایا، اور اس خط میں بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی ہجرت کا سبب اور اپنی شہادت کا مقصد بیان فرمایا کہ آخر کیوں کر وہ یہ ہجرت فرما رہے ہیں اور ان کی شہادت کے مقاصد کیا ہیں. تو مولا حسین نے اپنی شہادت کے مقاصد میں جو سب سے پہلا فقرہ فرمایا وہ فقرہ یہ تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یعنی بہت وضاحت کے ساتھ مولا حسین نے اپنی شہادت کے مقاصد میں جو مقصد اولی بیان کیا ہے وہ ہے اصلاح امت پیغمبر، اصلاح امت رسول. اور یہ اصلاح امت وہ مولا حسین علیہ السلام کا مقصد ہے کہ اسی مقصد کی بنیاد پر ہم میں آپ میں بھی ایک طبقہ مبلغین ہے، ایک طبقہ مصلحین ہے جو مسلسل اصلاح معاشرہ پر زور دیتا ہے. اور اسی بنیاد پر زور دیا جاتا ہے کہ چونکہ مولا حسین اپنے جد کی امت کے اصلاح کے لیے نکلے تھے، لہذا ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم اصلاح معاشرہ کریں اور ہم اصلاح پہ زور دیں. تو عزیزوں، یقیناً مولا حسین کے مقاصد میں ایک مقصد اصلاح امت بھی تھا، لیکن بنام حسین علیہ السلام اور بنام مقصد کربلا جو افراد اصلاح کرنے کے خواہش رکھتے ہیں اور جو اصلاح کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اصلاح کے ساتھ ساتھ اگر اصلاح بنام حسین ہو رہی ہے تو وہ یہ بھی غور کریں کہ آخر امت میں وہ کون سی خرابیاں تھیں جن کی اصلاح کے لیے مولا حسین نکلے تھے. خرابیوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ وہ کون سی خامیاں، وہ کون سی خرابیاں، وہ کون سے گناہ تھے جن کی اصلاح کے لیے مولا حسین مدینے سے برآمد ہوئے. تو پڑھے لکھے افراد بھی تشریف فرما ہیں. جب آپ تاریخ کربلا پر نظر ڈالیں تو مولا حسین جب امت رسول کی اصلاح کے لیے نکلے تو ان خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ ایک فکر کو ذہنوں میں راسخ کیا گیا تھا، وہ ایک نظریے کو سماج میں ہر شخص تک پہنچایا گیا تھا. وہ فکر یہ تھی، وہ نظریہ یہ تھا کہ حصول دین کے لیے، حصول شریعت کے لیے عصمت کی شرط نہیں ہے. دین حاصل کرنے کے لیے جس سے دین حاصل کیا جائے اس کا معصوم ہونا شرط نہیں ہے، اس کا عالم لدنی ہونا شرط نہیں ہے، اس کا من اللہ ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے قرآن کی نص اور حدیث رسول شرط نہیں ہے، بلکہ جو بھی تخت اقتدار پا جائے وہ اولی الامر کہلائے گا. جس کے ہاتھ میں بھی عنان حکومت ہو وہ دین کا ذمہ دار ہوگا. لہٰذا حصول دین کے لیے معصوم ضروری نہیں ہے، صاحب علم ضروری نہیں ہے، بلکہ جس سے بھی چاہو اس سے دین حاصل کر لو. اور یہ نظریہ پہلے سے بنا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے سارے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، تم جس سے بھی چاہو اس سے ہدایت مل جائے گی. حالانکہ یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے غلط ہے، اور یہ نظریہ بھی کہ جس سے چاہو دین حاصل کرو، یہ نظریہ بھی قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. اس لیے شریعت کے خلاف ہے کہ دین تو دین ہے، شریعت تو دین تو دین ہے، شریعت تو شریعت ہے.
تفسیر قرآن تو تفسیر قرآن ہے. ہم نے دیکھا شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ سے پانی بھی نہ پیو, ہر ایک کے ہاتھ کا کھانا بھی نہ کھاؤ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی شریعت کے قانون ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے, ہر ایک کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے, ہر ایک کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے بھائی؟ دست مشرک کے لیے, دست کافر کے لیے شریعت میں کیا قانون ہے کہ پانی بھی ہر ایک ہاتھ سے نہ پیو, کھانا بھی ہر ایک کے ہاتھ کا نہ کھاؤ, ذبیحہ بھی ہر ایک کے ہاتھ کا جائز نہیں ہے. اچھا دیکھیں, یہ معاملہ صرف اشیاء نجس کے لیے نہیں ہے کہ نجس چیز نہ لو. شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ پاک چیز بھی نجس ہاتھوں سے نہ لینا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. زمزم بھی اگر دست مشرک سے مل رہا ہے تو جائز نہیں ہے. بقرعید کا گوشت بھی دست کافر سے مل رہا ہے تو صلوات بھیجے محمد و آل محمد. شریعت میں پاک چیز بھی نجس ہاتھ سے لینا جائز نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ شریعت پیغام کیا دے رہی ہے؟ شریعت پیغام یہ دے رہی ہے کہ صرف شے نہ دیکھنا, جس ہاتھ سے مل رہی ہے اس ہاتھ کو بھی دیکھنا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جو ہاتھ تمہیں جو شے دے رہی ہے اس ہاتھ کو بھی دیکھنا. شریعت میں صرف اشیاء کی اہمیت نہیں ہے, شریعت میں ہاتھ کی بھی اہمیت ہے کہ کس ہاتھ سے مل رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ جو دست مشرک اور دست کافر کا مسئلہ ہے, یہ ید مسلم کا مسئلہ ہے, یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاک شے بھی پاک ہاتھ سے لینا. طہارت کی اتنی امپارٹنس ہے کہ کھانے کے لیے بھی طہارت کی شرط ہے, پانی کے لیے بھی طہارت کی شرط ہے, ذبیحے کے لیے بھی طہارت کی شرط ہے. سب سے زیادہ اہم طہارت ہے. اتنی اہم ہے طہارت کہ آیہ مودت بھی اہل بیت ہی کے لیے نازل ہوئی, آیہ مباہلہ بھی شان اہل بیت ہی میں نازل ہوئی, آیہ غدیر بھی مولا علی کی ولایت کی دلیل بنی کے نازل ہوئی. مگر جو اہمیت آیہ تطہیر کو دی گئی وہ کسی اور آیت کو نہیں دی گئی. اس کی دلیل یہ ہے کہ آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک مسلسل پیغمبر اسلام نے سب سے زیادہ جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کو آیہ تطہیر کہتے ہیں. یہ آیہ تطہیر کے ذریعے پیغمبر نے ان ہاتھوں کی شناخت کی ہے جن کے ذریعے دین لینا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ان ہاتھوں کی شناخت کی ہے جن کے ہاتھوں شریعت لینا چاہیے. پیغمبر نے اتنی آیہ تطہیر کی تلاوت کی, اتنی آیہ تطہیر کی تلاوت کی, اتنی آیہ تطہیر کی تلاوت کی کہ آپ ملت مسلمہ میں اس تلاوت آیہ تطہیر کا اثر بھی دیکھتے ہیں. وہ اثر تلاوت آیہ تطہیر یہ ہے کہ ملت مسلمہ جب اصحاب کا ذکر کرتی ہے تو اصحاب کو اصحاب کرام کہتی ہے. جب ازواج کا ذکر ہوتا ہے تو ازواج کو ازواج کرام کہا جاتا ہے. لیکن جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو اہل بیت کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے. بھلا صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیں بھائی اہم بات میں یہ جو مسلسل 6 مہینے تک پیغمبر نے آیہ تطہیر کی تلاوت کی کہ ہر کان میں آیہ تطہیر پہنچ جائے, ہر شخص تک مطہر کون ہیں, صاحبان طہارت کون ہیں, صاحبان عصمت کون ہیں, یہ پیغام پہنچ جائے. یہ اسی کا اثر ہے کہ جب بھی اہل بیت کا ذکر کرتی ہے ملت مسلمہ کوئی فرقہ ہو, وہ اہل بیت کو کہتے ہیں پنجتن پاک. دیکھیں پاک کا لفظ مسلمانوں میں 2 ہی جگہ آتا ہے, یا تو اہل بیت کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے یا قرآن کو کلام پاک کہا جاتا ہے. اہل بیت بھی پنجتن پاک ہے اور قرآن بھی کلام پاک ہے, تو پاک پاک ہی سے تو لینا چاہیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی قرآن بھی پاک ہے, پنجتن بھی پاک ہے, تو قرآن پاک پنجتن پاک کے ہی ہاتھ سے لینا چاہیے. چنانچہ مولا کائنات قرآن جمع کرنے کے بعد, چونکہ قرآن بھی پاک, مولا علی بھی پاک, قرآن جمع کرنے کے بعد نکلے اور کہا بھئی میرا دامن چھوڑا تو چھوڑا, میری ولایت سے رشتہ توڑا تو توڑا, آؤ یہ قرآن تو لے لو, آؤ آیات تو لے لو, آؤ اللہ کا کلام تو لے لو.
تو لوگوں نے کہا نہیں ہم مولا علی کے ہاتھ سے نہیں لیں گے۔ اب طاہر جولی صاحب مرحوم کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ قرآن اللہ کا ہاتھ مولا علی کے، کلام اللہ کا ہاتھ مولا علی کے، آیتیں اللہ کی ہاتھ مولا علی کا، کہ نہیں مولا علی کے ہاتھ سے قرآن نہ لیں گے۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں میرے علی کے ہاتھوں سے اتنی عداوت ہے کہ ان کے ہاتھوں سے قرآن نہیں لے رہا ہو، تو آنا روز محشر میں جنت بھی علی کے ہاتھوں میں رکھ لوں گا۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد والے۔ نظریہ تھا، اس نظریے کے خلاف مولا حسین نکلے، اس فکر کو ختم کرنے کے لیے نکلے، اس لیے کہ صرف اشیاء کی اہمیت نہیں ہے، جن ہاتھوں سے مل رہی ہے ان ہاتھوں کی بھی اہمیت ہے کہ ہر شے ہر ایک کے ہاتھ سے نہ لینا۔ میں نے جو عرض کیا اس کے لیے میرے پاس دلیل بھی موجود ہے کہ صرف شے کی اہمیت نہیں ہے، دین کس ہاتھ سے مل رہا ہے ہاتھ کی بھی اہمیت ہے، شریعت کن ہاتھوں سے مل رہی ہے ان ہاتھوں کی بھی اہمیت ہے، احکام کس ذریعے سے مل رہے ہیں اس ذریعے کی بھی اہمیت ہے۔ بھائی ہاتھوں کی بھی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ شریعت دو دلیلیں مانگتی ہے اور دونوں دلیلیں موجود ہیں۔ پہلی دلیل حدیث خیبر سے ملی کہ کل میں عالم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا، اللہ اور رسول اسے چاہتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو چاہتا ہوگا۔ دیکھیں صرف علم کسی کے ہاتھوں میں دینا ہے، مگر کن ہاتھوں میں علم دیا جائے اس کی شرطیں بیان ہو رہی ہیں کہ علم کرار کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، علم غیر فرار کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، علم مرد کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اللہ محب خدا و رسول کے ہاتھ میں دیا جائے گا، علم محبوب خدا و رسول کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بھائی حدیث خیبر اعلان کر رہی ہے کہ علم انہی ہاتھوں میں دینا چاہیے جو علم کے اہل ہوں، تو دین انہی ہاتھوں سے لینا چاہیے جو دین کے اہل ہوں۔ صلوات بھیجے محمد بھائی آپ غور فرمائیے گا، یہ بات بہت میں آسانی سے پڑھ رہا ہوں اور آپ بہت آسانی سے سن رہے ہیں، لیکن اس کی گہرائی تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے اتھرائزڈ ہونا، ہر شے کے لیے آپ سرکاری ڈپارٹمنٹ میں محکموں میں جائیں تو وہاں بھی جو اتھرائزڈ ہوتے ہیں تو بات اتھرائزڈ کی مانی جاتی ہے۔ اب آج تو آن لائن ریلوے ٹکٹ ملنے لگے ہیں، آپ آن لائن بکنگ کرا لیجئے، لیکن جب کمپیوٹر نہیں تھا تو ریلوے اسٹیشن پر لکھا ہوتا تھا کہ ٹکٹ کھڑکی ہی سے لیں۔ صلوات بھیجے محمد محمد۔ بھائی وہی ٹکٹ ویلیڈ مانا جاتا تھا جو کاؤنٹر سے لیا جاتا تھا۔ تو دین کے لیے ابھی اللہ نے معصومین کو اتھرائز کیا ہے کہ دین ان کے علاوہ کسی سے نہ لینا، شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ میں نے عرض کیا، یہ جملہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ صرف شے کی اہمیت نہیں ہے، جس سے شے مل رہی ہے اس کی بھی اہمیت ہے۔ اس کی پہلی دلیل ہے حدیث خیبر اور دوسری دلیل ہے نزول سورہ براءت۔ سنیے گا آخری منزل ہے سورہ براءت کا نزول، دوسری دلیل ہے سورہ براءت نازل ہوا، ساری آیتیں نہیں، کچھ آیتیں پیغمبر نے اپنے ایک صحابی کو دی اور کہا جاؤ جا کے کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے ان کی تلاوت کر کے آؤ، ان کی تبلیغ کر کے آؤ۔ ابھی وہ چند قدم چلے تھے کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا یا نبی اللہ یہ آیتیں یا تو آپ لے جائیے یا اسے بھیجئے جو آپ سے ہو۔ آپ غور فرمائے، پورا قرآن نہیں ہے، پورا دین نہیں ہے، 114 سورے نہیں ہیں، 6666 آیتیں نہیں ہیں، صرف چند آیتیں ہیں، مگر اس کے لیے اتنی تاکید کہ یہ آیتیں یا تو آپ پہنچائیں یا وہ پہنچائے۔ من کا لفظ آیا ہے، من کا مطلب ہے جو آپ سے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھئی ایک پیغام دیا جا رہا ہے، جب چند آیتوں کی تبلیغ کرنے کا حق ہر ایک کو نہیں ہے تو پورے دین کی تشریح کرنے کا حق ہر ایک کو نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب لفظ کیا آیا؟ من کا۔ عام طور پر پڑھنے والے روا روی میں بے سمجھے بوجھے وہ اکثر سہون پڑھ جاتے ہیں کہ جبریل نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے یا آپ جائیں یا اسے بھیجے جو آپ کے جیسا ہو۔ حالانکہ یہاں پر جیسے کا ذکر نہیں ہے، عربی زبان میں جیسے کے لیے لفظ آتا ہے مثل، یہاں پر لفظ مثل نہیں آیا، یہاں پر لفظ آیا ہے لفظ من۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مثل اور ہے اور من اور ہے۔
जिब्रील नाजिल हुए, कहा उसे भेजिए जो आप से हो, और नबी ने मौला अली को भेजा। ये मौला अली का जाना बता रहा है कि मौला अली मिसले मोहम्मद नहीं है, मिनल मोहम्मद हैं। अब अगर ये मैंने फर्क समझा दिया तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। भाई मिसल और होता है, मिन और होता है। मिन का मतलब होता है से, और मिसल का मतलब होता है जैसे। तो जो हमारे यहाँ आप ये लफ्ज मिसल और है, मिन और है। ये मिसल का लफ्ज कहाँ आता है? ये मिसल का लफ्ज वहां आता है जहां कुछ सिफतों में इश्तराक हो, जहां कुछ सिफतें यकसा हो। आप दलील पूछिए, मैं कहूँगा सूरह आले इमरान पढ़िए। सूरह आले इमरान में अल्लाह ने कहा कि हजरत ईसा की मिसाल आदम जैसी है। हजरत ईसा मिसले आदम है। जनाब ईसा को कुरान में अल्लाह ने मिसले आदम कहा है, मिनल आदम नहीं कहा है। इसका मतलब ईसा आदम की मिसल है, मिन नहीं है। तो जो फरमा रहे हैं आप, अब ये लफ्ज मिसल क्यों आया? तो लफ्ज मिसल इसलिए आया कि आदम और ईसा की कुछ सिफतें यकसा हैं। वो यकसा सिफतें क्या हैं? वो यकसा सिफतें ये हैं कि जनाब आदम भी बगैर बाप के पैदा हुए और जनाब ईसा भी बगैर बाप के पैदा हुए। तो वल्दियत के मामले में, बाप के मामले में जनाब आदम और जनाब ईसा एक जैसे हैं। तो जो हमारे हैं आप, न उनके बाप है न इनके बाप हैं। तो बाप के मामले में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन माँ के मामले में एक जैसे नहीं है। आदम के माँ भी नहीं, मगर जनाब ईसा के मरियम जैसी माँ मौजूद है। तो चूंकि एक मसले में, वल्दियत के मसले में, बाप के मसले में आदम और ईसा एक जैसे थे, लिहाजा ईसा को मिसले आदम कहा, आदम नहीं कहा। और हमारे यहाँ ईसा को मिसले आदम कहा, आदम नहीं कहा। मालूम है जहां एक सिफत यकसा हो वहां लफ्ज मिसल आता है, मगर जहां हर एक सिफत यकसा हो वहां लफ्ज मिन आता है। मौला अली के लिए लफ्ज मिस नहीं आया। नबी ने कहा अली यो मिन्नी, अली मुझसे हैं। फातिमा तो बज़तो मिन्नी, हसनो मिन्नी, हुसैनो मिन्नी। मौला अली के लिए नबी ने ये नहीं कहा कि अली नबी की मिसल है, फातिमा नबी की मिसल है, हसन नबी के मिसल है, हुसैन नबी के मिसल है। वहां लफ्ज मिन आया है, मिस नहीं आया। ईसा के लिए लफ्ज मिसल आया, मौला अली के लिए लफ्ज मिन आया, सैयदा के लिए लफ्ज मिन आया, हसनैन के लिए लफ्ज मिन आया। और मिन ने आके बताया कि ईसा और आदम की एक सिफत एक जैसी है, लेकिन अहले बैत और नबी की एक सिफत यकसा नहीं है, हर एक सिफत यकसा है। इसीलिए कुरान ने ईसा को मिसले आदम कहा, आदम नहीं कहा। लेकिन जो मिन थे उन्हें मोहम्मद जैसा नहीं कहा। अव्वलो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, वाखिरो ना मोहम्मद। मिन और मिन वहां आता है जहां हर एक सिफत यकसा हो। मैं फिर से याद करूंगा, ईसा मिसले आदम हैं, आदम नहीं है। मगर अहले बैत मिसले मोहम्मद नहीं है, सब के सब मोहम्मद हैं। मुझे कहने दीजिए जो मरियम की गोद में हैं वो आदम जैसे हैं, आदम नहीं हैं। मगर जो जहरा के घर में है उनमें अव्वल भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद। ये मोहम्मद जैसे नहीं है, ये मोहम्मद हैं, कुल के कुल मोहम्मद हैं। मुझे कहने दीजिए बिल्कुल मोहम्मद है। ऐसा सलावत भेजे मोहम्मद। आ जाइए, आ जाइए, सलावत पढ़ दे मोहम्मद। गौर फरमाइएगा, ये लफ्ज मिसल भी आता है लेकिन दूसरे मकाम पे आया। मौला अली के लिए यहाँ नबी ने कहा अली ओ मिन्नी, फातिमा तो बज़तो मिन्नी, हसन ओ मिन्नी, हुसैन ओ मिन्नी, वाना मिनल हुसैन आया। ये कुल के कुल मोहम्मद है।
بھائی لفظوں کا شہر ہے، بالکل محمد ہے، محمد جیسے نہیں، بالکل محمد ہے۔ ایسے محمد ہیں کہ پہلے محمد بیٹھے ہوئے تھے، سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد المجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ، کہ ایک شخص آیا جو سائل تھا، جو مقروض تھا، جو پیسے سے پریشان تھا، وہ پیغمبر کی خدمت میں آیا، اس نے آگے کہا کہ حضرت میں بہت مقروض ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ عطا کر دیجئے۔ تو پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ، ابھی ہم عطا کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک صاحب خیر، ایک صاحب حیثیت، ایک پیسے والا آ گیا، اس نے نبی کو سلام کیا، نبی نے جواب سلام دیا، بہت غور سنیے گا، اور پھر اس نے ایک تھیلی نکالی اور پیغمبر کے حوالے کی، اور کہا حضرت اس تھیلی میں 80 درہم ہیں، آپ جسے چاہیں تقسیم کر دیں۔ دیکھیں پڑھے لکھے افراد ہی بیٹھے، لیکن کچھ بچے نوجوان شاید نہ جانتے ہوں، یہ دونوں لفظ سنائے ہیں کہ دینار اور درہم۔ یہ دینار کسے کہا جاتا تھا اور درہم کسے کہا جاتا تھا؟ تو چاندی کے سکوں کو اس زمانے میں درہم کہا جاتا تھا، اور سونے کے سکوں کو دینار کہا جاتا تھا۔ ظاہر تھا سونے کی قیمت زیادہ تھی تو دینار کی قیمت زیادہ تھی اور درہم کی کم تھی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، چاندی کے سکے کہلاتے تھے درہم اور سونے کے سکے کہلاتے تھے دینار۔ اس نے نبی کی خدمت میں وہ تھیلی پیش کی، کہا یا نبی اللہ یہ 80 درہم ہیں، آپ جسے چاہیں دے دیں، جسے چاہے عطا کر دیں، جسے چاہے تقسیم کر دیں۔ یعنی وہ چاندی کے سکے تھے، درہم تھے۔ تو نبی نے وہ درہم کی تھیلی لی اور وہ جو مقروض مانگنے آیا تھا اس کے ہاتھ میں دی، اور ہاتھ میں دینے کے بعد کہا کہ یہ دینار تو رکھ لے۔ میں پوری توجہ چاہتا ہوں، لانے والا لے کے آیا درہم اور نبی کہنے یہ دینار تو رکھ لے، تو وہ صاحب خیر کہنے لگا یا نبی اللہ یہ دینار نہیں ہے، یہ درہم ہے، یہ چاندی کے سکے سونے کے سکے نہیں ہیں۔ تو نبی مسکرائے، کہا تو کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ یا نبی اللہ میں نے آنکھوں سے دیکھ کے درہم اس میں رکھے تھے، چاندی کے سکے رکھے تھے۔ کہا اپنے دیکھنے پر یقین کر رہا ہے، میرے کہنے پر نہیں کر رہا۔ تو اس نے کہا یا نبی اللہ میں نے درہم رکھے تھے۔ کہا تھیلی کھول کے دیکھ۔ اب جو درہموں کی تھیلی کھولی تو اس نے رکھے تھے درہم، اور درہم بدل چکے تھے دینار میں، چاندی کے سکے تبدیل ہو چکے تھے سونے کے سکے میں۔ اسے کہتے ہیں محمد۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کے کہنے پر اشیاء کی حیت بدل جائے، اشیاء کی حقیقت بدل جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ اب کلنا محمد کو ہم نے اسی سے پہچانا کہ محمد ہونے کی پہچان ہی یہ ہے جس کے کہنے سے درہم دینار ہو جائیں، وہ بھی محمد۔ جس کے کہنے سے درہم دینار ہو جائیں، وہ بھی محمد۔ جس کے کہنے سے رضوان جنت درزی ہو جائے، میں آپ کو دیکھوں گا، آپ تاریخ کو دیکھیے گا، جس کے کہنے سے رضوان جنت درزی ہو جائے وہ بھی محمد۔ جس کے کہنے سے منافق کتا بن جائے وہ بھی محمد۔ جس کے کہنے سے مرد عورت بن جائے وہ بھی محمد۔ جس کے کہنے سے بے اولاد راہب صاحب اولاد ہو جائے، صلوات بھیجے محمد۔ من ہونا اور ہے، مثل ہونا اور ہے۔ جو من ہوتے ہیں کل کے کل محمد ہے، تو دین محمد محمد کے ہاتھوں سے لینا، قانون کیا ہے؟ شریعت محمد محمدوں کے ہاتھ سے لینا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ آپ غور فرمائیں کہ من کا لفظ کہاں آتا ہے؟ جہاں کچھ صفتوں میں یکسانیت نہیں ہوتی، ساری صفتوں میں یکسانیت ہوتی ہے۔ جہاں ایک صفت یکساں نہیں ہوتی ہے، ہر ایک صفت یکساں ہوتی ہے،
وہاں کے اوپر من آتا ہے، اور جہاں کل صفت یکساں وہاں کے لیے مثل آتا ہے۔ مولا علی کو مثل بھی کہا گیا ہے، جیسا بھی کہا گیا ہے۔ سورہ برات میں جیسا نہیں کہا گیا، کہاں کہا گیا؟ جہاں خانہ کعبہ کی بات آئی کہا گیا علی کی مثال کعبے کی جیسی ہے۔ بھائی جب کعبے کی بات آئی تو مولا علی کو کعبے جیسا کہا گیا، اس لیے کہ کعبے کی کچھ صفتیں مولا علی سے ملتی ہوئی ہیں، لیکن ساری صفتیں نہیں ملتی ہیں۔ کعبے کی صفت ہے کہ اللہ نے کعبے کو بھی ہدایت کے لیے بنایا، مولا علی بھی مرکز ہدایت ہے، تو ہدایت کے معاملے میں مولا علی کعبے جیسے ہیں، لیکن کعبہ نہیں ہے۔ کعبہ ہونا اور ہے اور علی ہونا اور ہے۔ بھائی کعبے و علی میں فرق ہے۔ کعبے و علی میں فرق یہ ہے کہ کعبہ وہ ہے جسے ابراہیم کے ہاتھوں نے بنایا ہے، اور علی وہ ہے جسے کسی کے ہاتھوں نے نہیں بنایا ہے، اللہ نے اپنا ہاتھ بنایا ہے۔ بھائی مولا علی مولا علی کعبے کے جیسے نہیں ہے، جیسے ہے کعبہ نہیں ہے۔ کعبے و علی میں فرق ہے۔ کعبہ ہدایت کا مرکز ہے، لیکن کعبہ اپنی جگہ رہتا ہے۔ کعبہ کسی کے گھر سمجھانے نہیں جاتا، کعبہ کسی کے گھر میں ہدایت کے لیے نہیں جاتا، کعبہ اپنی جگہ رہتا ہے، جسے آنا ہو کعبے کے پاس آئے۔ لیکن علی وہ ہے جو ایک رات میں 40 جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ کعبہ کسی کی قبر میں نہیں آتا، علی وہ ہیں جو قبروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اور دوسرے مولا علی کعبے کے جیسے ہیں، کعبہ نہیں ہے، اس لیے کہ کعبے کا معاملہ یہ ہے کہ کعبہ قبلہ ہے، اور قبلہ ہونا بہت بڑی فضیلت ہے۔ قبلے کا مطلب ہے جدھر رخ کر کے نمازیں پڑھی جائیں اسے قبلہ کہتے ہیں، جو سجدوں کا مرکز ہو اسے قبلہ کہتے ہیں۔ توجہ سنیے کہ آخری بات ہے، تو کعبہ ہے قبلہ، اور قبلہ ہونا کعبے کی فضیلت ہے، مگر اس فضیلت میں کعبہ لا شریک نہیں ہے۔ بذا توجہ سنیے گا بھائی، قبلہ ہونا جو فضیلت ہے اس میں کعبہ تنہا نہیں ہے۔ کعبے سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، کعبے سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا۔ خانہ کعبہ سینہ تان کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے علاوہ قبلہ کون ہے۔ بیت المقدس کہے گا آداب، صلوات بھیجے محمد اللہ۔ دیکھیں یہ مجلس ہے، یہ یہاں پڑھ رہا ہوں میں، اور یہی قبلہ عاصم آغا بھائی ابھی ایام اعزاں میں اسی موضوع کے اوپر مجھے پڑھنا ہو۔ دیکھو راہل، یہ مجلسیں ریکارڈ کر رہا ہوں مگر دیکھو چوری نہ ہونے پائے، پہلے میں پڑھوں پھر دوسرے پڑھیں۔ صلوات بھیجے محمد، ایک صلوات بآواز بلند بھیجے محمد۔ بھائی کعبہ قبلہ ہے، قبلہ ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن خانہ کعبہ سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا۔ خانہ کعبہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سوا قبلہ کون ہے، میرے سوا کس کے رخ پہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ کعبے سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا۔ تو خانہ کعبہ وہ ہے کہ جس کی فضیلت میں بیت المقدس بھی شریک ہے، مگر مولا علی وہ ہیں جو فضیلت میں بھی لا شریک ہیں۔ کیا ہے یار بھائی، مولا علی فضیلت میں بھی لا شریک ہے، جیسے اللہ وحدت میں لا شریک ہے، ویسے ہی میرا مولا علی فضیلت میں لا شریک ہے۔ نہ اللہ کی وحدت میں کوئی شریک، نہ علی کی فضیلت میں کوئی شریک۔ اسی لیے اللہ نے جس انداز سے اپنی وحدت کا اعلان کیا، اسی انداز سے علی کی فضیلت کا اعلان کیا۔ اگر اپنی وحدت کا اعلان کیا لا الہ الا اللہ کے ذریعے، تو علی کی فضیلت کا اعلان کیا لا فتح الا علی، لا سیف الا علی۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔
تو عزیزو نبی سے خدا کا یہ کہنا کہ اسے بھیجو، یا تو تم جاؤ یا اسے بھیجو جو تم سے ہو، سمجھایا جا رہا ہے کہ دین پہنچانے کا اتھرائزیشن کس کے پاس ہے، دین کی اتھارٹی کون ہے؟ یہ ہے کہ دین ہر ایک کے ہاتھ سے نہ لینا، شریعت ہر ایک کے ہاتھ سے نہ لینا، حصول شریعت کے ساتھ کس ہاتھ سے شریعت مل رہی ہے اس کی بھی اہمیت ہے، کس دروازے سے دین مل رہا ہے اس کی بھی اہمیت ہے۔ بعض گرامی تو یہ جو فکر تھی کہ جس سے چاہو دین لے لو، جس سے چاہو شریعت لے لو، جس سے چاہو احکام لے لو، اس فکر کے خلاف مولا حسین نکلے تھے، اس کی اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ اور یہ جملہ سینکڑوں مرتبہ ہزاروں مرتبہ پڑھا جاتا ہے کہ مولا حسین نے 26 رجب کو کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا، لیکن یہ تنہا جملہ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے۔ مولا حسین کے سے جب سوال بیعت ہوا تو آپ نے اس سے پہلے فرمایا کہ ہم وہ ہیں، اپنی فضائل بیان کیے کہ ہم وہ ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہم مختلف الملائکہ ہیں۔ فرمایا ہم ہی سے اللہ نے ابتدا کی ہے اور ہم ہی پر اللہ انتہا کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے۔ میں سمجھایا تھا کہ دین اس سے لینا جو اہل بیت نبوت ہوں، دین ان سے لینا جو معدن رسالت ہوں، دین ان سے لینا جو مختلف الملائکہ ہوں۔ مختلف الملائکہ کا مطلب کہ جن کے یہاں ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی ہو، جن کے ہاں صبح و شام ملائکہ خدمت کے لیے آتے ہوں۔ تو عزیزوں، شریعت، دین، احکام، اسلام، قرآن، اس سب کے لیے آل محمد کے علاوہ کسی دروازے پر جانا خلاف شریعت ہے، خلاف اسلام ہے کہ اسلام انہی سے لیا جائے گا۔ اسی لیے مولا حسین اصلاح کے لیے نکلے، صرف بے نمازیوں کو نمازی بنانے کے لیے اور صرف بے روزہ داروں کو روزہ دار بنانے کے لیے نہیں نکلے، اس فکر کو مٹانے کے لیے نکلے کہ جس کو چاہو اسے دین کا ذمہ دار بنا دو۔ نہیں، دین کا ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہیں۔ دین کی ذمہ داری وہ ہے جو دین پہنچانے کے لیے ہر مصیبت کو برداشت کرے، جو شریعت کی حفاظت کے لیے ہر مصائب کو برداشت کرے، لاشوں پر لاشیں اٹھائے، ایک دن میں 72 جنازے اٹھائے، 3 دن کی بھوک و پیاس کو اپنے سینے سے لگائیں۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین ذمہ داران شریعت اور ذمہ داران دین کا تعارف کرانے کے لیے نکلے، اور کربلا پہنچنے سے پہلے ہی ایک غریب ہے جو کوفے کی گلیوں میں مار ڈالا گیا، 2 یتیم بچے ہیں کہ جنہیں بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ کربلا تو شروع ہو گئی 9 ذی الحجہ سے، آغاز کربلا تو 9 ذی الحجہ سے ہو گیا کہ غریب الوطن کوفے کی گلیوں میں مار ڈالا۔ اب دیکھیے لفظ غریب الوطن کہتے ہیں بے وطن کو، غریب الوطن کہتے ہیں مسافر کو۔ شعراء پیش خوانی کرتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کر چکا ہوں، آپ کے لیے بھی عرض کر دوں کہ علامہ ضمیر اختر صاحب مرحوم نے بہت کتابیں بھی لکھی ہیں، لٹریری آدمی تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے اردو غزل و کربلا، اس میں انہوں نے عجیب موضوع بنایا ہے کربلا کو کہ غزل بھی بغیر کربلا کو ذہن میں رکھے بغیر غزل بھی نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ غزل درد مانگتی ہے، درد چاہتی ہے۔ غزل وہی ہوتی ہے جس میں درد ہو، اور درد کربلا کے بغیر مل نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا کہنے والے غزل کے شعر کہتے ہیں، لیکن اگر کربلا سامنے نہ ہو تو غزل کے اشعار بھی سامنے نہیں آئیں گے۔ مثال کے طور پر میر تقی میر کا شعر کہ وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کرے میر، وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہ ہو۔ یہ شعر غزل کا ہے، لیکن اگر کربلا ذہن میں نہ ہو تو یہ شعر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ دے۔ یہ شعر غزل کا ہے۔ ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں پڑھ رہا تھا وہاں کربلا دین الدولہ میں، مگر کربلا کے بغیر یہ شعر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ایک شعر اور ہے غزل کا، اب شاعر کا نام مجھے نہیں معلوم ہے۔ شعر یہ ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہے۔ عزیزو، یہ شعر غزل کا ہے، لیکن اس شعر کی حقیقت تب سمجھ میں آتی ہے جب کوفے میں جناب مسلم کی غربت پہ نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب مسلم ابن عقیل کے یتیم بچوں پر نظر جاتی ہے کہ آج ہی کی تاریخ تھی، شب میں دروغہ زندان نے
جب یہ معلوم ہوا کہ یہ بچے سفیر حسین کے بیٹے ہیں، یہ خاندان بنی ہاشم کے ہیں، یہ خاندان اہل بیت کے یتیمان ہیں، تو دروازے زندان کھولا۔ مگر کم سنی کا عالم دیکھیں، آپ سوچیں بھئی ہمارا 14 سال کا، 15 سال کا، 20-22 سال کا لڑکا بھی اگر ہم اس سے کہیں کہ گومتی نگر چلے جاؤ تو لکھنؤ میں رہتے مگر نہیں جا پائے گا۔ آپ سوچیں 7-7، 8-8 سال کے بچے، انہیں زندان سے نکل کے مدینے جانا ہے۔ کم سنی کا عالم و اندھیرے کا عالم وہ تھا کہ جہاں سے چلے وہیں پر واپس آ گئے۔ صبح ہونے والی تھی، رات کے اندھیرے میں آپ ایک شجر کے اوپر بیٹھ گئے۔ صبح حارث ملعون کی زوجہ کی کنیز جو مومنہ تھی، زوجہ حارث جو مومنہ تھی، اس کی کنیز آئی اور دیکھا کہ کنویں میں 2 چاند سے چہرے چمک رہے ہیں۔ سر اٹھایا، دیکھا درخت کے اوپر 2 بچے بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں کہ جن کے چچا کو نبی اپنے کاندھے پر بٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، آج کا وقت آیا ہے کہ وہ حفاظت کے لیے ایک درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ مصائب کا تعلق تو احساس سے ہوتا ہے، الفاظ سے نہیں ہوتا۔ میں تمام کر رہا ہوں۔ تو کنیز نے بچوں سے پوچھا کہ شہزادو آپ کون ہیں؟ بچوں نے تعارف کرایا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم اس کے یتیم ہیں جس کا لاشا کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے۔ تو کنیز نے کہا کہ شہزادو بہت اچھا ہوا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، میری مالکہ بہت محب اہل بیت ہے، جناب سیدہ کی کنیز ہے، آپ چلے وہ آپ کی بڑی عزت کرے گی، بڑی قدر کرے گی۔ واقعات سنے ہوئے کنیز گھر میں لے کے آئی، زوجہ حارث سے کہا ان بچوں کو پہچانو، یہ مسلم ابن عقیل کے یتیم ہے۔ یہ سننا تھا کہ زوجہ حارث قدموں سے لپٹ گئی، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے منہ دھلایا، زلفوں کی غبار صاف کی، کھانا پیش کیا، نرم بستر بچھایا اور کہا شہزادو نرم بستر پر آرام کیجئے، مگر دیکھیں حجرے میں گفتگو نہ کیجئے گا، میرا شوہر بڑا ظالم ہے۔ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو بچوں کے سر لے کے آئے گا اسے اتنا اتنا انعام دیا جائے گا۔ ایک عرصے کے بعد یتیم بچوں کو بستر مل گیا۔ عزیزوں میرے دل سے ایک آواز نکلتی ہے، اے محمد ابن مسلم، اے ابراہیم ابن مسلم، ارے شہادت سے پہلے کم سے کم آپ کو نرم بستر مل گیا۔ ہائے سکینہ کو بابا کا سینہ نہ ملا، ہائے سکینہ جسے شہادت سے پہلے بھی بستر نصیب نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! بچے نرم بستر پر آرام کر رہے تھے کہ رسول خدا خواب میں آئے، بچوں کو شہادت کی بشارت دی۔ بچے گفتگو کر رہے تھے کہ حارث ملعون داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد بچوں کی آواز سنی۔ مختصر کر رہا ہوں، اللہ ہمارے اظہر قندوری بھائی کی عمر میں صحت میں اضافہ فرمائے کہ جو اس مجلس کے بانی ہیں، اور تمام مومنین جو بیٹھے ہیں ان کو مسلم ابن عقیل کے یتیم بچوں کا صدقہ ملا۔ بڑی دردناک شہادت ہے عزیزوں۔ اللہ ہم کو آپ کو جناب مسلم ابن عقیل کے یتیموں کے روزوں کی زیارت کرائے، وہاں بھی غربت کپکتی ہے اور اس روزے کے اوپر بھی وہی غربت کا منظر عزیزوں نظر آتا ہے۔ تو سنیں عزیزوں، بچوں کو ڈانٹنے کے طریقے اور ہوتے ہیں، بچوں کو گھر سے باہر لے جانے کے طریقے اور ہوتے ہیں۔ اگر باپ بچوں کو محبت میں گھر سے باہر لے آتا ہے تو کوئی گود میں اٹھا کے لے جاتا ہے، کوئی بچوں کے ہاتھوں میں اپنی انگلی تھما دیتا ہے۔ تو اگر باپ کو غصہ بھی آتا ہے بچے پر تو بچے کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہوئے لے جاتا ہے۔ آج تک کوئی کمسن بچوں کی زلفیں پکڑ کے کہتا ہوا نہیں لے گیا۔ ہاں یتیمان مسلم جن کی زلفوں کو ہاتھوں میں لے کے حارث گھر سے باہر لے کے آیا، نہر کے کنارے لایا، بچوں نے نماز کی خواہش کی، ننھے ننھے بچوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد وصیتیں کی کہ اے زوجہ حارث تو نے بڑی نیکی کی ہمارے ساتھ، جناب سیدہ تجھے روز محشر اس نیکی کا اجر دے گی، مگر ایک نیکی اور کرنا۔ بس سنیے مجلس تمام، وہ نیکی یہ ہے کہ تو بھی ماں ہے، تو بھی صاحب اولاد ہے، اس کا احساس تجھے ہوگا کہ اگر ماں کے سامنے بچہ مر جائے تو ماں کو صبر آ سکتا ہے، لیکن اگر بچے گم ہو جائے اللہ اکبر تو ماں پوری زندگی انتظار کرتی ہے، میرے بچے واپس آئیں گے، میرے بچے واپس آئیں گے۔ تو ہماری ماں کو خبر نہیں کہ ہمارے گلے کٹنے والے ہیں، ہماری ماں زندگی بھر ہمارا انتظار کرے گی۔ ہماری وصیت یہ ہے کہ ہماری شہادت کے بعد رومال کو ہمارے لہو سے تر کرنا،
اور مدینے لے جانا، ہماری ماں کو خبر پہنچا دینا۔ کنیز نے کہا ہاں جو ہے کہ بی بی میں آپ کی والدہ کو جانتی نہیں، میں آپ کے گھر کا پتہ جانتی نہیں، کہ تجھے پتے کی ضرورت نہیں ہے، بس رومال لے کے جو ہمارے خون سے تربتر ہو محلے بنی ہاشم میں پہنچ جانا، ہماری ماں ہمیں پہچان لے گی۔ لیجے زوجہ حارث قرظہ کے بعد مدینے پہنچی، محلے بنی ہاشم پہنچی، ابھی محلے سے گزر رہی تھی کہ ایک دروازہ کھلا، آواز آئی میرے بچے آ گئے، ارے میرا محمد آ گیا، میرا ابراہیم آ گیا۔ زوجہ حارث نے خون بھرے کپڑے نکالے، ارے بی بی بچوں کا انتظار نہ کرو، نہر کے کنارے سر قلم کر دیے گئے۔ ماتم حسین، بچھڑ گئے ہیں مسلم کے دونوں بچے، در در بھٹک رہے ہیں، مارے گئے ہیں بابا ماں سے بچھڑ۔ مسلم کے دونوں بچے در در بھٹک رہے ہیں، مارے گئے ہیں بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں۔ مسلم کے دونوں بچے در در بھٹک رہے ہیں، مارے گئے ہیں بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں۔ نیلے پڑے ہیں چہرے اتنے پڑے تماچے، کوئی نہیں جو ان کو پانی تلک پلا دے، کوئی نہیں جو ان کو پانی تلک پلا دے، کوئی نہیں جو ان کو پانی تلک پلا دے۔ یہ کیسی بے بسی ہے، روتے ہیں شاہزادے، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں۔ مسلم کے دونوں بچے در در بھٹک رہے ہیں، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں۔ کوفے کی تنگ گلیاں اور رات ہے اندھیری، اتنے چلے ہیں پیدل پاؤں ہیں ان کے زخمی، اتنے چلے ہیں پیدل پاؤں ہیں ان کے زخمی، اتنے چلے ہیں پیدل پاؤں ہیں ان کے زخمی۔ ایک دوسرے سے بولے کیا ہے یہی یتیمی، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں۔ مسلم کے دونوں بچے در در بھٹک رہے ہیں، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں۔ کافی دنوں سے دونوں سوئے تھے نا صبح سے، راتوں کو جاگتے تھے، رکھتے تھے دن میں روزے، راتوں کو جاگتے تھے، رکھتے تھے دن میں روزے، راتوں کو جاگتے تھے، رکھتے تھے دن میں روزے۔ جب گھر کی یاد آتی دونوں لپٹ کر کہتے، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں۔
बिछड़ गए हैं। तलवार की जिज्दा दोनों लगे ये कहने, कर कत्ल मुझको पहले, 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 कर कत्ल मुझको पहले। लो हो गए जुदा सर दोनों के आज तन से, बाकी रहे न बाबा माँ से बिछड़ गए। मुस्लिम के दोनों बच्चे दर दर भटक रहे हैं, बाकी रहे न बाबा माँ से बिछड़ गए हैं। आए फर्जंदे मुस्लिम, वावैला सद वावैला, 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 आए फर्जंदे मुस्लिम, मारे गए बेकतो, मारे गए बेकतो, शहीद राह खुदा, शहीद राह खुदा, सूफियों ने की दागो, सूफियों ने की दागो, السلام علیکم یا قابل فضیل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم جناب طفلان جناب مسلم، السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا واسران کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المسون بعرض الدوس، السلطان یا ابو الحسن علی ابن موسی و رضا، روحی و جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب عصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم امام الانس والجان، حجر اللہ تعالی فرجت و سہر اللہ تعالی مخرجت ظہورت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنارے کر دو، کنارے کر دو۔